نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے عاجزی کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، اور عاجزی نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ عاجزی کا مطلب کیا ہے، عاجزی کس کو کہتے ہیں۔ اگر عاجزی کے ہمیں سمجھ آ جائے تقریباً ہی ہمارے معاملات سارے حل ہو جائیں۔ یہ عاجزی یہ تکبر کا ضد ہے۔ کوئی بندہ تکبر کرتا ہے، اس کی اگر ضد اس کا متضاد نکالیں تو وہ عاجزی بنتا ہے۔ عاجزی کا مطلب ہے خود سے، عاجزی کا مطلب میں بیان کرنے لگا ہوں، عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ خود سے لوگوں کو اچھا سمجھنا، یہ سمجھنا کہ لوگ مجھ سے بہتر ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں یہ مجھ سے اچھے ہیں۔ یہ اچھے جاننے کے لیے یہ سوچنا ہوگا کہ کیسے اچھے ہیں۔ کیسے اچھے ہونے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کوئی نیکیاں کرتا ہے بہت زیادہ، وہ یہ سوچ لے کہ ہو سکتا ہے میری کون سی نیکیاں قبول ہیں اور کون سی نیکیاں قبول نہیں ہیں، اور ہم یہ سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے ہم جتنے نیکیاں کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں نیک ہوں یا اچھے کام کرتا ہوں، یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو اگلے والا دوسرا کوئی بندہ ہے اگر وہ نیکیاں کر رہا ہے تو اس کی نیکیاں کتنے قبول ہو رہی ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ اگر میں نے غلط کام کیا ہے، میں یہ سوچوں جو میں نے غلط کام کیا ہے ہو سکتا ہے میرے اسی غلط کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی زیادہ پکڑ ہے، اس لیے یہ سوچ لینا چاہیے کہ لوگ مجھ سے بہتر ہیں، کیونکہ لوگوں کی ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی سی نیکی ہو وہ قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ہماری جتنے بھی نیکیاں ہو سکتا ہے وہ قبول نہ ہوں، اس لیے یہ سوچ لینا چاہیے کہ لوگ ہم سے بہتر ہیں۔ اور دوسرا عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مان لیتا ہے، دل سے تسلیم کر لیتا ہے، وہ سمجھ لو بندہ عاجز ہے۔ عاجزی کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہ سورۃ احزاب آیت نمبر 35 پارہ نمبر 22، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں۔ اللہ پاک نے تمام یہ مرد اور عورتوں کو یہ تمام چیزیں گنوائی، آگے فرمایا اور یاد کرنے والیاں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور جو یاد کرتی ہیں عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ اجر تیار کر رکھا ہے۔ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اپنی پارسائی اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، یا جو روزے رکھتا ہے، یا جو عاجزی کرتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے بندہ عاجزی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب، اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے، اور آگے اللہ پاک اس کو انعام کیا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے لیے بخشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، اور دوسرا اس کے لیے یعنی بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ہمیں بھی اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، اگر ہم عاجزی کرنے والے بن جائے، عاجزی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا اور ہماری خطائیں کمیاں بیشیاں بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ آگے کچھ احادیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا عاجزی کے متعلق کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی کہ تم لوگ تواضع عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی بھی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم لوگ عاجزی کرو اور تواضع کرو، عاجزی کرو، اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی بھی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ ہمیں یہ واضح پیغام دے دیا گیا کہ کسی کے اوپر فخر نہ کریں،
اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، سب کو اپنے سے بہتر سمجھیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پہ عمل کریں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 1174، حدیث نمبر 7210۔ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی ہے، صفحہ نمبر 6۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاجزی اختیار کرو اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مرتبے والے بن جاؤ گے اور تکبر سے بھی بری ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں اس چیز کا فرما دیا گیا کہ عاجزی والے کیسے بنو گے۔ عاجزی والے آپ نے فرما دیا، عاجزی اختیار کرو، پہلے فرما دیا، اس کے بعد فرمایا اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مرتبے والے بن جاؤ گے۔ اگر ہمیں یہ درس دیا اگر ہم مسکینوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم بڑے مرتبے والے بن جائیں گے، اور آگے فرمایا اور تکبر سے بھی بری ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو انسان مسکینوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ بڑے مرتبے والا بن جاتا ہے اور تکبر سے بھی بری ہو جاتا ہے، اس کا تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کنز الاعمال حدیث نمبر 5722، یہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی ہے، صفحہ نمبر 6۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی کے منہ میں لگام ہوتی ہے، جیسے ایک فرشتہ اس کو فرشتہ تھامے ہوتا ہے، پکڑے ہوئے ہوتا ہے۔ جب وہ انسان عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لگام کے ذریعے اسے بلند فرما دیتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے بلند ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھے بلند فرمائے۔ اور جب وہ اکڑ کر اپنا سر اوپر اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زمین کی طرف پھینک دیتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے پست ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھے پست کرے۔ دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر انسان کے منہ میں، سر میں لگام لگی ہوتی ہے۔ جو انسان عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ آگے جو انسان تکبر غرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتا ہے، وہ کمزور کر دیتا ہے۔ یہ ہم اگر تھوڑا سا غور کر لیں، دنیا میں دیکھیں، اپنے ارد گرد ماحول میں یا اپنے آپ میں، ہم میں سے جو بھی بندہ، یا اگر ہم کبھی بھی کسی جگہ پہ ضد پہ انا پہ اڑ جاتے ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہمیں عزت نہیں ملتی بلکہ ذلت ملتی ہے۔ اگر کہیں پہ ہم جھک جاتے ہیں یا معافی مانگ لیتے ہیں، اگر کسی قسم کی غلطی ہو جائے ہم سے، اگر معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ بہت زیادہ عزت ملتی ہے۔ یہ ہمیں آج کے بعد اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ یہ معجم الکبیر حدیث نمبر 12939، یہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی ہے، صفحہ نمبر 7۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی کو اسلام کی ہدایت عطا فرماتا ہے تو اس کی اچھی صورت بناتا ہے اور اسے ایسی جگہ رکھتا ہے جو اس کے لیے عیب دار نہ ہو، اور اسے عاجزی کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ پس ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں اس چیز حدیث مبارکہ پہ غور کر لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اسلام کی ہدایت عطا فرماتا ہے، ہم میں سے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہدایت لیتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا ھدی للمتقین، ہدایت ملتی ہے پرہیزگاروں کو، جو کوشش کرتے ہیں پرہیزگاری کی ان کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اسلام کی ہدایت عطا فرماتا ہے تو اس کی اچھی صورت بنا دیتا ہے۔ اچھی صورت سے مراد یہ ہے کہ اچھی اس کی شکل دیکھنے میں اچھی ہوتی ہے، اس کا کردار اچھا بن جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اچھا بنایا، خوبصورت بنایا، ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی اس کی خوبصورتی کو، اس لیے ہم کسی نہ کسی کو برا کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اچھا بنایا اور خوبصورت بنایا۔ آگے کیا ہے، اور اسے ایسی جگہ رکھتا ہے جو اس کے لیے عیب دار نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بری صحبتوں سے بچا لیتا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے، اور اسے عاجزی کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عاجزی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ پیارا بن جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو عاجزی کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ پس ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، جو انسان عاجزی کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتا، لوگوں کو بہتر سمجھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اپنا سر جھکا لیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جو فرمان مبارک ہیں یہ ٹھیک ہیں، مجھ سے تو غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں خطا کار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان پاک ہیں وہ بالکل ہی ٹھیک ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں شمار ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پیارا بندہ ہو جاتا ہے۔ یہ موسوعۃ الامام ابن ابی دنیا کتاب التواضع حدیث نمبر 121، یہ احیاء العلوم میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1086۔
آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں صرف ان لوگوں کو ملتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارک کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزیں صرف ان لوگوں کو ملتی ہیں۔ یہ ہمیں جاننا چاہیے کن لوگوں کو 4 چیزیں ملتی ہیں۔ ان لوگوں کو ملتی ہیں، سب سے پہلا وہ ہے جو خاموشی، جو کہ عبادت کی ابتدا ہے، جو انسان خاموشی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پیارا ہے۔ اور دوسرا فرمایا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا، جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، اس پہ یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ بھی پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا جو انسان عاجزی اختیار کرتا ہے، جو عاجز ہے، مخلوق خدا کو بہتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، لوگوں کی عزت کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ ہے۔ اور چوتھا فرمایا دنیا سے بے رغبتی، جو انسان دنیا کو محبوب اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا، یہ سوچ لیتا ہے کہ دنیا کی باہر کی چیز ہے، یہ مجھے باہر کی ضرورت ضرور ہے، لیکن اس کو دل میں جگہ نہیں دیتا، دنیا سے بے رغبت رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ بھی پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ یہ موسوعۃ الامام ابن ابی دنیا کتاب التواضع حدیث نمبر 127، احیاء العلوم میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1086۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، کیا وجہ ہے کہ مجھے تم میں عبادت کی حلاوت یعنی مٹھاس دکھائی نہیں دیتی؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت کی حلاوت یعنی کہ مٹھاس کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا عاجزی۔ سبحان اللہ، دیکھو جس انسان کے اندر عبادت کرتا ہے لیکن وہ عاجز نہیں ہے، اس کے اندر عبادت کی مٹھاس بھی نہیں ہے۔ جس انسان کے اندر عاجزی ہے، وہ عبادت کرتا ہے، اس کے اندر عبادت کی مٹھاس ہے۔ یہ الزواجر عن اقتراف الکبائر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163، احیاء العلوم میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1087۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جب تم میری امت میں عاجزی کرنے والے کو دیکھو تو ان کے لیے عاجزی اختیار کرو، اور جب تکبر کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے سامنے بظاہر تکبر کرو، کیونکہ یہ ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ ہمیں یہ درس دیا گیا، اگر عاجزی کرنے والوں کو دیکھیں ان کے سامنے مزید عاجزی کریں، عاجز بن جائیں۔ اگر کسی تکبر کرنے والے کو دیکھیں اس کے سامنے ظاہری تکبر کریں، کیونکہ اس کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب ہوگی۔ اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ یہ الزواجر عن اقتراف الکبائر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163، احیاء العلوم میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1087۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عاجزی کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں ایک بندہ ہوں۔ آپ نے دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے مقام کے اور امام الانبیاء ہیں۔ آپ اپنی عاجزی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی عاجزی کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں ایک بندہ ہوں، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ دیکھو آپ کی عاجزی کتنا تھی اور آپ کا مقام کتنا زیادہ، امام الانبیاء اور معلم کائنات، سب سے زیادہ علم بھی آپ کے پاس، لیکن آپ کی عاجزی کا عالم کیا تھا؟ ہمیں بھی آپ کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اپنی عاجزی کا ارشاد فرمایا، میں ایک بندہ ہوں، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ دیکھو کچھ لوگ تکبر کرتے ہیں کہ زمین پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، لیکن امام الانبیاء کے طریقہ مبارک تھا کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں اور اونی لباس پہنتا ہوں، جو اون کے بنے ہوتے ہیں لباس وہ پہنتا ہوں، اور اونٹ کو باندھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کا کام کرنا بھی، اس سے بھی عاجزی آتی ہے۔ جو انسان جانوروں کو باندھتا ہے، جانوروں کی خدمت کرتا ہے، تو وہ بھی عاجزی میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیتا ہوں۔ سب کو یہ بھی سننا طریقہ ہے، جب انسان کھانا کھا لے وہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے۔ آگے کیا، اور غلام کی دعوت قبول کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بڑوں لوگوں کی دعوت قبول کرتے ہیں اور غریبوں کی، غلاموں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، لیکن آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا، آپ غلاموں کی بھی دعوت قبول فرماتے۔ پس جس نے میری سنت پہ اعراض کیا یعنی کہ انکار کیا، وہ مجھ سے نہیں۔ دیکھو ہمیں کیا پیغام ہمیں یہ پیغام دے دیا گیا، جو میری سنت، جو میرے طریقے سے انکار کرتا ہے وہ اس کو نہیں مانتا، اور آپ نے فرما دیا وہ مجھ سے نہیں، وہ میری امت سے خارج ہے۔ یہ الزہد ابن المبارک باب فضل ذکر اللہ صفحہ نمبر 353، حدیث نمبر 995، احیاء العلوم میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1173۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔
حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندہ مومن کو موت آئی اس حال میں کہ وہ غرور، تکبر، خیانت اور قرض سے بری ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، جس انسان کو مرنا تو سب نے ہے، جس انسان کو موت آئی دنیا سے چلا گیا، اس کے اندر کیا تھی؟ وہ غرور، تکبر، خیانت اور تکبر، غرور نہیں کرتا تھا، اور امارت میں بھی خیانت نہیں کرتا تھا، اور اس کے ذمے قرض بھی نہیں تھا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کا اگر دوسرا رخ دیکھا جائے، وہ عاجزی والا تھا اور امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا، اور قرض بھی نہیں اگر قرض لیتا تو اس کو واپس لوٹا دیتا، وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279، حدیث نمبر 1971۔ یہ تواضع انکساری کتاب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 27۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا ایک لقمہ نیچے گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ دیکھو کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ سے لقمے گر جاتے ہیں، ہمیں یہ حکم درس دیا گیا، کبھی کسی کا لقمہ گر جائے وہ فوراً اٹھا کر کھا لے، اس کو صاف کر لے۔ اگر جگہ صحیح نہ ہو تو پھر نہ اٹھائے، نہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شیطان اس کو کھا لیتا ہے۔ کافی لقمے برکت والے بھی ہوتے ہیں، اگر وہ کھا لیں گے تو ہو سکتا ہے وہ برکت والا ہو، شیطان نہیں کھائے گا۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بھی حکم دیا کہ ہم کھانے کا برتن اچھی طرح صاف کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے کس کھانے میں برکت ہے۔ دیکھو ہمیں اس لیے پیغام دے دیا، اگر کھانے کا کبھی لقمہ گر جائے اس کو اٹھا لیں، اگر وہ تھوڑا بہت خراب ہے تو صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ اگر آگے فرمایا کہ کھانے کے برتن کو اچھی طرح صاف کر لو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کیونکہ آپ نے فرما دیا یہ ہو سکتا ہے کہ کون سے کھانے میں برکت ہے۔ اگر برکت والا کھانا ہمارے اندر چلا جائے، ہمارے دماغ میں، ہمارے جسم میں برکت آ جائے گی۔ یہ تواضع، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 266، حدیث نمبر 2033۔ آگے تواضع انکساری کتاب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 46۔ آگے کچھ واقعات عرض کرنا چاہوں گا، ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا اور اس میں تھوڑا شہد ڈلا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکھا تو شہد کی مٹھاس پائی، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس میں شہد ڈالا ہے۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیالہ رکھ دیا اور فرمایا میں اسے حرام نہیں کہتا، لیکن جو شخص عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرتا ہے، اور جو شخص خرچ میں میانہ روی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مالدار کر دیتا ہے، اور جو فضول خرچی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محتاج کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ وہ اس لیے فرمایا شہد حرام نہیں ہے، شہد پینا ٹھیک ہے، یہ سنت بھی ہے بلکہ، لیکن آپ نے اس لیے فرما دیا جو فضول خرچی کرتا، اگر مثال کے طور پہ کہیں پہ ضرورت نہیں ہے، وہ فضول بار بار چیزوں کو استعمال کرنا وہ فضول خرچی میں آ جاتا ہے۔ آپ فرمایا جو فضول خرچی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محتاج کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتا ہے۔ یہ موسوعۃ الامام ابن ابی دنیا کتاب التواضع حدیث نمبر 77، احیاء العلوم میں بھی ہے، صفحہ نمبر 1085، جلد نمبر 3۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک واقعہ روایت میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے کہ دروازے پر ایک سائل آیا اور اسے ایک مرض میں مبتلا دیکھا۔ وہ کسی مرض میں مبتلا تھا جسے لوگ برا سمجھتے تھے۔ آپ نے اس کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، اور قریش کے خاندان میں ایک شخص اس سے نفرت کرنے لگا، وہ تکبر کرنے لگا اس کو دیکھ کے۔ تو اللہ معاف کرے کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے وہ اسی مرض میں مبتلا ہو کر مرا۔ دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، اگر کوئی بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مصیبت ہمیں بھی لگ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت ہر حساب میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ اعتکاف السعادۃ المتقین صفحہ نمبر 254، احیاء العلوم میں بھی ہے، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 1085۔
آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو رفاع تمیم بن اسد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ پس میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مسافر آدمی ہوں، اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو رفاع فرماتے ہیں کہ میرا اتنا عرض کرنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمانا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ میرے پاس تشریف لائے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی تھی اس میں سے مجھے بھی تعلیم دی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ کی طرف آئے اور اس کو مکمل فرمایا۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں یہ چیز ہے، یہ درس ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے۔ اگر کوئی سائل آپ سے سوال پوچھتا، آپ اس کو اپنا کام، اپنی مصروفیات چھوڑ کے اس کو جواب دیتے، اس کی رہنمائی کرتے۔ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم بھی عاجزی اختیار کریں۔ اگر کوئی بندہ ہم سے کوئی سوال کرے یا کوئی بات پوچھے، ہمیں بھی پیار محبت سے اس کو جواب دینا چاہیے، نہ کہ اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا چاہیے۔ یہ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275، یہ تواضع انکساری میں بھی ہے صفحہ نمبر 37۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان لوگوں کے بارے میں خبر دیجئے جو بروز قیامت قرب الہی میں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، کثرت سے اس کا ذکر کرنے والے اور عاجزی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہوں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ دیکھو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتائیے جو بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے قرب میں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ تو آپ نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرما دیا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ سب سے پہلا فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ آگے دوسرا فرمایا جو کثرت سے اس کا ذکر کرتے ہیں، جو بہت زیادہ اس کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ آگے تیسرا فرمایا جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دیکھو جس انسان کے اندر یہ 3 عادتیں آ جائیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہوگا، قیامت والے دن وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ یہ حلیت الاولیاء حدیث نمبر 11684۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت اسود بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام المؤمن حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا پیارا درس دیا گیا، کتنا پیارا آپ نے ارشاد فرما دیا، بلکہ آپ نے عمل کر کے دکھا دیا۔ آپ ہمارے نبی کریم نے عمل کر کے ارشاد فرما دیا کہ پہلے وہ کیا کرتے، گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے، ہر وقت اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 35، یہ حدیث نمبر 25586، یہ تواضع انکساری میں بھی ہے صفحہ نمبر 35۔ آگے کچھ قول عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تم لوگ افضل عبادت یعنی کہ عاجزی سے غافل ہو۔ دیکھو ہماری ماں کیا فرماتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ عاجزی نہیں کرتا وہ کیا ہے، افضل عبادت سے غافل ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جو انسان عاجزی اختیار کرتا ہے وہ افضل عبادت میں شمار ہے۔ آگے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عاجزی کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم حق کے سامنے جھک جاؤ اور اس کی پیروی کرو، اور اگر بچے یا کسی بڑے جاہل سے بھی حق بات سنو تو اسے قبول کر لو۔ سبحان اللہ، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم حق کے سامنے جھک جاؤ اور اس کی پیروی کرو، اور اگر کسی بچے یا کسی بڑے جاہل سے بھی، ان پڑھ سے بھی کوئی بات سنو، اچھی بات سنو تو اسے قبول کر لو۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو جس کو مال و جمال، لباس یا علم دیا گیا ہے، پھر اس نے اس میں عاجزی نہ کی تو یہ نعمتیں قیامت کے دن اس کے لیے وبال ہوں گی۔ اللہ اکبر، دیکھو وہ فرماتے ہیں جس انسان کو خوبصورت بنایا گیا، اس کو اچھے لباس دیے گیا، اس کو مال دیا گیا اور علم بھی دیا گیا، اور اس نے عاجزی اختیار نہیں کی تو قیامت والے دن اس کے لیے وبال ہوگی، اس کے لیے عذاب کا باعث ہوگی۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا۔
یہ منقول روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جب میں تمہیں نعمت عطا کروں تو اسے عاجزی کے ساتھ قبول کرو، پھر میں اسے تمہارے لیے مکمل کر دوں گا۔ دیکھو کتنا پیارا پیغام دے دیا اللہ پاک۔ اللہ پاک فرما دیا جب میں تمہیں کوئی نعمت عطا کروں اس کے لیے عاجزی اختیار کرو، عاجزی کے ساتھ قبول کرو، نہیں تو کیا ہوگا، پھر میں اسے تمہارے لیے مکمل کر دوں گا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل کر دوں گا اور بھی دے دوں گا۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا زیاد نمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد و تقوی اپنانے والا عاجزی کے بغیر بے پھل درخت کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں زہد و تقوی اپنانے والا، جو انسان زہد و زاہد و عابد بنے، اگر اس کے اندر عاجزی نہیں ہے، اس کا وہ عمل بے پھل درخت کی طرح ہے۔ جو کوئی درخت تو کھڑا ہو اور وہ پھل بالکل نہیں دیتا، اس کی طرح ہے جو انسان تقوی اختیار کرے اور اگر عاجزی اختیار نہیں کرتا۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ تم میں سے جو سب سے برا ہے وہ باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ کی قسم مجھ سے پہلے کوئی نہیں نکلے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ کے ولیوں کو کتنے اندر عاجزی تھی۔ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی مسجد کے باہر کھڑا ہو کے اعلان کرے کہ جو انسان سب سے برا ہے وہ باہر نکل آئے، وہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نکلوں گا کیونکہ سب سے برا میں خود کو سمجھتا ہوں۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک عاجزی نہیں کر سکتا جب تک اپنے آپ کو پہچان نہ لے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کتنا پیارا پیغام دے اللہ کے ولی نے۔ وہ فرماتے ہیں جب تک انسان اپنے آپ کو پہچان نہیں لیتا اس وقت وہ عاجزی اختیار نہیں کر سکتا۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا یحییٰ بن خالد برمکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریف آدمی عبادت کر کے عاجزی کرتا ہے اور بے وقوف عبادت کر کے خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں جو شریف، جو اچھا انسان ہے وہ عبادت کر کے بھی اپنے اندر عاجزی لاتا ہے۔ جو بے وقوف اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والا انسان ہے وہ بے وقوف وہ ہے جو عبادت کر کے خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے عزت کو تقوی میں، مالدار کو یقین میں اور بزرگی کو عاجزی میں پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو وہ صحابی رسول کتنا پیارا پیغام دیتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عزت کو تقوی میں دیکھا ہے۔ جو عزت دار ہے، جو انسان تقوی والا ہے وہی عزت دار ہے، اور جو مالداری کو یقین میں، جس کے اندر یقین ہے وہ مالدار ہے۔ اور آگے فرمایا جس کے وہ بزرگی کس کو دیکھا ہے، بزرگ کون سے ہے، جس کے اندر عاجزی ہے وہ بزرگ ہے۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو وہ کیا کرتے تھے، ان کی عادت مبارکہ تھی بچوں کو سلام کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کو سلام کرتے تھے، یہ سلام کرنے سے عاجزی آتی ہے۔ ہمیں بھی آج کے بعد اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، جو انسان بچوں کو یا بڑوں کو سلام کرتا رہے اس کے اندر عاجزی آ جاتے ہے، وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی کرنے والا بنائے اور تکبر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔